اسٹوڈینٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انویسٹمنٹ اسکیمز. اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. آپ اس میں یہ نوٹس کریں گے کہ بہت سی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. ہم اس طرح کے انسیڈنٹس خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، جب وہ چیز اپنے اوپر آتی ہے تو لالچ میں ہم وہ قدم خود سے بھی اٹھا جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس پہ ہم جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا فونی انویسٹمنٹ اسکیمز کے بارے میں، اس کی انفارمیشن پرولیفریشن، اس کی جو ہے وہ آپ کو جو یہ ورڈ ہے پرولیفریشن، یہ آپ کو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے. اس کا مطلب ہے جنرک مطلب دیکھا جائے انفارمیشن کا پھیلاؤ. آپ کو یہ انفارمیشن ہر جگہ پہ یا آئے دن سننے کو ملتی ہوگی کہ جی اس بندے نے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی. جہاں انویسٹمنٹ کی تھی وہ لوگ بھاگ گئے انویسٹمنٹ کو لے کے، وہ مطلب انہوں نے فراڈ کر لیا. وہ شروع میں 1-2 مہینے انہوں نے بہت زیادہ ریٹرن دیا آپ کی انویسٹمنٹ کا، اور پھر کیا ہوا، وہ لوگ بھاگ گئے، 6 مہینے بعد بھاگ گئے. تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اس طرح کی آفر آتی ہے تو آپ بھی یہ قدم اٹھا لیتے ہیں. آپ کے پاس ڈائر وارننگز بھی اویلیبل ہیں بائی نیوز پیپرز، بائی نیوز رپورٹرز، ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. آپ کی اپنی فیملی میں ہوتا ہے کہ جی ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی، ہمارے پیسے ڈوب گئے. لیکن کیا ہے، لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، کنزیومرز کنٹینیو ٹو بیکم وکٹمس آف دیز اسکیمز ان نو اسمال نمبر. مطلب بڑی تعداد میں لوگ پھر بھی جو ہے اس کے وکٹم بن رہے ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، نیوز رپورٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئے دن فراڈ ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم لوگ وکٹم بن رہے ہیں. کیوں وکٹم بن رہے ہیں، کیسے بن رہے ہیں؟ بیسیکلی جو اس طرح کی انویسٹمنٹس آفر کراتے ہیں وہ ایسی سٹوریز کو ڈریم اپ کرتے ہیں، ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ جس سے آپ لوگ کنونس ہو جاتے ہیں. اوبویسلی ہر بندے کا شوق ہوتا ہے اچھی زندگی گزارنا، میرے پاس پیسے آئے میں اس سے یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ایویلیویٹ نہیں کرتے کہ جو بندہ اگلی بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا کوئی بیس ہے، نہیں ہے. ایویلیویشن نہیں کرتے، اس کو کریٹیکلی ایویلیویٹ نہیں کرتے، اس کو اینالائز نہیں کرتے، اور بس ان خوابوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پیسے جو ہیں وہ اگلے کو دے دیتے ہیں. اور 1-2-3 مہینے 4 مہینے تو ہمیں ریٹرنز بہت اچھے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نہ آپ کو وہ انویسٹمنٹ والے لوگ ملتے ہیں، نہ وہ کمپنی ملتی ہے. وہ آپ کو کیا ڈریم سکھاتے ہیں؟ ہائی ریٹ آف ریٹرنز. مطلب جی آپ اتنے پیسے سبمٹ کریں، ہمیں دیں، ڈپازٹ کرائیں تو آپ کو 30% ریٹرن ملے گا، 40% ریٹرن ملے گا. جبکہ جو لیجیٹمیٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، میکسیمم جو ریٹرن آتا ہے وہ 10% ہوتا ہے، 11% یا 12%. لیکن اگر میں بات کروں 30%، 40%، 50%، تو ایسے کبھی نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی آپ کی لیجیٹمیٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں لاسٹ لائن میں، آفرنگ 30 اور 40% اینول ریٹرن، دیٹ از ناٹ پاسبل. بینگ اے فراڈ انویسٹیگیٹر میرے لیے تو بہت کلیئر ہے کہ جو بھی 30-40% آپ کو آفر کرا رہا ہے وہ ضرور اس کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہے. تو اس طرح کی انویسٹمنٹ کے پیچھے کبھی بھی جو ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیجیٹمیٹ آفرنگ کی ناٹ بی لائک دس، obviously یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا. بیسیکلی جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سپوز کر لیتے ہیں، جب آپ کو خواب دکھائے جاتے ہیں، سٹوریز کو ڈریم اپ کیا جاتا ہے، آپ سپوز کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے، کوئی نہیں، آ جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں پیسے دیتے. ہم اپنے آپ کو یوں تسلی دیتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے کوئی سگنیفیکینس ہے یا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، جو پیپل ہیں، جو آپ کے پرپیٹریٹرز ہیں، جو فراڈسٹرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ صرف آپ کا پیسہ چراتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ جو فراڈسٹر ہے، جو مطلب آپ کو آفر کرا رہا ہے، وہ اگر انڈیویجولی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کرا رہا ہے، وہ obviously فراڈ کر رہا ہے. اسی طرح ایفینیٹی فراڈ کیا ہوتا ہے؟ جو فراڈسٹر ہوتا ہے وہ گروپ آف پیپل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس گروپ آف پیپل کو کنونس کرتا ہے، ان کو خواب دکھاتا ہے. اور گروپ آف پیپل میں اگر وہ 1 یا 2 بندوں کو بھی کنونس کر لینا اس طرح کی انویسٹمنٹ میں، جہاں پہ 30-40-50% اینول ریٹرن آئے گا،
وہ پھر کیا ہوتا ہے اگر ایک دو ایسے کر دیں تو ان کو پہلے مہینے تو بہت اچھا ریٹرن آئے گا. جیسے ہی پہلے مہینے جب ریٹرن آئے گا تو وہ لڑکا جو ایک گروپ کا پارٹ ہوتا ہے وہ باقی گروپ میں بھی سرکولیٹ کر دیتا ہے, آپ بھی انویسٹ کرو, آپ بھی انویسٹ کرو, آپ بھی انویسٹ کرو. تو ساروں کو وہ کہتا ہے اور پھر اور انویسٹرز اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو پیسے ہیں obviously وہ بھی رسک پہ چلے جاتے ہیں. تو جب گروپ آف پیپل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں افینٹی فراڈ. جیسے کہ افینٹی فراڈ از این انویسٹمنٹ اسکیم ان وچ دا پرپیٹریٹر گیٹس انوالو ود دا کلوز نیٹ گروپ آف پیپل. اور پھر اگر ایک دو بھی کنونس ہو گئے تو سمجھے پورا گروپ ہی کنونس ہو گیا. تو جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کہیں کرنی ہے تو کچھ پوائنٹس کو آپ نے سوچنا ہے. اچھا, جو بزنس جو ہے, جیسے فرسٹ پوائنٹ ہے بزنس آف کمپنی میک سینس ان لائٹ آف مارکیٹ کنڈیشنز. مطلب جو وہ آفر کرا رہے ہیں اور جو ان کا بزنس ہے مارکیٹ کنڈیشنز کے مطابق, کیا وہ اپنے بزنس کا کمپیریزن کرنا ہے مارکیٹ کنڈیشنز کے ساتھ, تو کیا وہ اتنا آفر کرا سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایسا کوئی پروڈکٹ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں مطلب جس طرح جو ہے ہمارے پاس ریولیوشنری نیو پروسیس اور پروڈکٹ ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا ریولیوشن والا پروڈکٹ جو مارکیٹ کے اندر واقعی میں ایک نیا ڈراسٹک چینج لے کے آئے, لوگ جو ہیں واقعی میں کہیں ایسا پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں تھا, لوگوں کو پسند آئے. اس طرح کا کوئی پروڈکٹ اگر نہیں ہے مارکیٹ میں پھر تو شاید سوچا جا سکتا. تو یہ بھی آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے. کمپنی کی جو پرفارمنس ہے وہ واقعی میں, جو فائنینشیل پرفارمنس ہے, کیا وہ واقعی میں اتنی اسٹرانگ ہے کہ کمپنی اتنے پرسنٹ آپ کو ریٹرن دے سکتا ہے, یا وہ جو ریولیوشن والا پروڈکٹ ہے کیا واقعی میں وہ ہے, آپ نے یہ ایویلیویٹ کرنا. اسی طرح کیا کمپنی کے جو بزنسز ہیں وہ کیا اتنا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اگر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو obviously آپ اس میں انویسٹ نہ کریں, کیونکہ جان کے بزنس کے پروسیسز کو اتنا کمپلیکس کیا جاتا ہے کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تاکہ, اور لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا تو کچھ لوگ پھر ویسے ہی پیسے پکڑا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ آتا تو وہ پھر اس چیز کے پیچھے نہیں جاتے. تو آپ نے بھی یہی کرنا, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار انویسٹمنٹ. آپ مارکیٹ میں اور بھی آپشنس ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود سے ایویلیویشن کے بعد یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا, کیا اس طرح کے ریٹرنز پاسبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو یہ پرومسز کر رہے ہیں آپ سے, کیا آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں؟ کوئی پاسٹ پریکٹس دیکھیں, انہوں نے پہلے اگر آفر کرایا تھا تو انہوں نے ان لوگوں کو کیا اتنے ریٹرنز دیے, ان لوگوں سے آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں یہ انشور ضرور کرنا ہے کہ یہ لوگ جینون ہوں, یہ پتہ لگے ان کے ریلیٹیوز ہی ہوں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے آپ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیے ہوں. تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جن سے آپ ویریفائی کریں گے کہ انہوں نے اتنے ریٹرنز دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, تو آپ نے ان کو ویریفائی کرنا ہے, اور بندے اوتھینٹک ہونے چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو اویلیبل نہیں ہے. اگر کرمنل ریکارڈ اویلیبل ہے تو obviously آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کمپنی کے کیا آڈیٹرز, بی او ڈیز یا لائر ہیں. اگر ان کمپنیز کے پاس آڈیٹرز, بی او ڈیز ہیں تو obviously اس کمپنی کی کچھ نہ کچھ انٹیگریٹی ہوگی, تو کچھ سیونگ ہو سکتی ہے آپ کی, وہاں پہ انٹیگریٹی کا ایلیمنٹ ضرور ہوگا. لیکن اگر نہیں ہے تو بالکل بھی آپ نہ کریں. تو یہ تھی ایک سجیشنز ہیں, کنسیڈریشنز ہیں کہ جب بھی آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے ان چیزوں کو آپ نے سوچنا ہے.